اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الایمان بین الخوف والرجاء الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی انسان کو ہر حال میں اللہ کا خوف بھی ہو، وہ ہر وقت یہ ایمان اور عقیدہ رکھے اور اس کا یہ خیال ہو اور اعتقاد اور عقیدہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر حال میں اللہ کریم سے ڈرتا رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ہر حال میں اللہ کا خوف بھی ہو، والرجاء، اور فرمایا اللہ کریم کی رحمت کی امید بھی ہو۔ یعنی یہ دو چیزوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کی امید بھی ہو۔ ہر لحظہ بندہ یہ گمان رکھے کہ اس کا کرم ہوگا، اس کی مہربانی ہوگی، اس کا فضل ہو جائے گا، تو پھر انسان کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے، جوانی کے، غار کے، مزار کے یار ہیں، اور ان خوشبخت صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں بشارت نام لے کے بشارت دی جنت کی۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں اللہ کا خوف کتنا تھا، فرماتے تھے کہ اگر حشر کے میدان کے اندر مجھے یہ بات پتہ چلے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو بخش دیا ہے، سب کی مغفرت فرما دی ہے سوائے ایک بندے کے، تو آپ حضرت ابو بکر صدیق جو اتنے بڑے مرتبے والے، بڑے مقام والے ہیں، اور جن کو اللہ کے محبوب نے کئی بار نام لے کے جنتی ہونے کا حکم اور خوشخبری سنائی ہے، فرماتے ہیں اگر حشر کے میدان میں اعلان ہو کریم رب نے ساری مخلوق کو بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے سوائے ایک آدمی کے، تو فرماتے تھے میں پھر بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ابو بکر نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ اللہ ساری مخلوق میں سے، سب لوگوں میں سے صرف ایک بندے کی بخشش کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں پھر بھی مجھے رب کی رحمت پہ یقین ہوتا ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ ایک جس کی اللہ کریم بخشش فرما رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہو۔ یعنی دوستو، ہر حال میں اللہ کا خوف بھی ہو کہ مالک کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، میری غلطیوں کی وجہ سے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے پکڑ نہ لے، مجھے ہر حال میں میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اس کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی ہو کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ لازمی کرم فرمائے گا۔ تو پھر ایمان کی جو چاشنی اور لذت ہے وہ انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم یہ دونوں وصف، اللہ کا ڈر بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کی امید بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔